اور تربیت جو انسانیت کے لیے لازم ہے اس عاشورہ میں موجود ہے، اور من جملہ جو اصل مسئلہ توحید ہے، عاشورہ میں آپ کو توحید نظر آئے گی، اور سب سے بڑھ کر انسان کے لیے جو اہم ترین اعتقاد اور نظریہ اور ایمان جس چیز پہ، وہ ایمان بتوحید ہے۔ اگر انسان کے لیے توحید واضح ہو جائے اور انسان کا توحید پر ایمان اور ایقان حاصل ہو جائے تو انسان کی زندگی یکسر بدل جائے گی۔ اور اس ضمن میں یہ آیہ مبارکہ سورہ اسراء سورہ اعراف آیہ نمبر 58 فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، کہ جو پاک سرزمین ہے اس کے نباتات بھی خداوند عالم کے حکم سے وہ سرسبز پیدا ہوتے ہیں۔ والذی خبث، لیکن وہ سرزمین جو بدطینت ہے، شورہ زار ہے، اور لا یخرج الا نکدا، کہ ایسی سرزمین میں وہ جڑی بوٹیاں کہ جو نقصان دہ ہیں، ایسی جڑی بوٹیاں اور بے ارزش چیزیں اس سرزمین سے پھوٹتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں۔ کذالک نصرف الآیات لمن یشکرون، اور خداوند عالم وہ اپنی انہی آیات کے ذریعے وہ لوگوں کو مثالیں دیتا ہے، اور کہ انسان کی سرزمین وجود انسان اگر پاکیزہ ہو تو ایسے پاکیزہ درخت پر پاکیزہ میوہ ہی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر انسان کے وجود کی یہ زمین وہ پاکیزہ نہیں ہوگی تو اس سے جو میوہ ہوگا اور اس سے جو پھل حاصل ہوگا وہ بھی اسی شورہ زار زمین کی طرح ہے جو بے ارزش ہے، بے اہمیت ہے۔ لہذا انسان بالآخر انسان کو ایک عقیدہ رکھنا ہوگا، ایک اعتقاد، ایک ایمان، کہ بدون ایمان اور بدون عقیدے کے کوئی انسان ممکن نہیں ہے کہ وہ اس دنیا میں زندگی گزارے۔ تو عقیدہ انسان کے لیے بالآخر لازم ہے۔ اگر وہ عقیدہ صحیح ہوگا تو انسان کے اعمال اسی عقیدے سے ظاہر ہوں گے۔ لہذا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ رسول گرامی اسلام جب مبعوث برسالت ہوتے ہیں تو رسول گرامی اسلام نے آ کر سب سے پہلا کام جو اسلام نے اور رسول گرامی اسلام نے فرمایا وہ لوگوں کے اعتقاد کی تصحیح کی۔ رسول خدا نے آ کر لوگوں کو وہ روزے کے رکھنے کا حکم نہیں دیا، یا مثلاً وہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا حکم نہیں دیا، یا وہ چیزیں جو اسلام میں وہ حرام ہے وہ فوراً ان کی حرمت کا حکم نہیں دیا، وہ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو تعلیم رسول گرامی اسلام نے اور اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ لوگوں کے اعتقاد کی تصحیح ہے۔ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ توحید کے قائل ہو جاؤ اور لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ بت تمہارے الہ نہیں ہیں، یہ بت تمہارے رازق نہیں ہیں، یہ بت تمہاری زندگی کو ادارہ کرنے والے اور اس عالم کی تدبیر ان بتوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مشرکین مکہ وہ خداوند عالم کے وجود کے قائل تھے۔ یعنی دو قسم کا شرک ہے، بعض لوگ اصلاً خداوند عالم کے وجود کے قائل نہیں ہیں، جیسا کہ دہری ہیں، کمیونسٹ ہیں، کہ اصلاً وہ وجود خدا کے قائل نہیں ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اس زمانے کی پیداوار ہیں، تصادفاً اچانک یہ عالم یہ جہان وجود میں آ گیا اور ہم بھی اسی طرح وجود میں آ گئے۔ کسی خالق نے، کسی عالم ذات نے، کسی مدبر ذات نے وہ اس عالم کو اور انسان کو خلق نہیں کیا۔ خوب یہ ان کا نظریہ، لیکن مشرکین مکہ کا یہ نظریہ نہیں تھا۔ مشرکین مکہ وہ خداوند عالم کے وجود کے قائل تھے، اور مشرکین مکہ خدا کی خالقیت کے بھی قائل تھے کہ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے، لیکن یہ بت یہ واسطہ ہیں، یہ شفیع ہیں،
اور اس عالم کو خلق کرنے کے بعد خداوند عالم نے نعوذ باللہ اس عالم کی تدبیر، اس عالم کے امور کو چلانے کے لیے یہ تمام کے تمام امور ان بتوں کو سونپ دیے ہیں۔ یہ بت ہیں جو مدبر ہیں، یہ بت ہیں جو رازق ہیں، یہ بت ہیں جو مثلا انہوں نے مشرکین مکہ نے مکہ میں اور بیت اللہ میں مختلف قسم کے بت جو ہے وہ قرار دیے تھے۔ یہ رزق کا بت ہے، یہ بارش کا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے۔ لہذا خدا کی خالقیت کے وہ بھی قائل تھے، لیکن شرک، لہذا اسلام اور دین نے آ کر سب سے پہلے ان کے عقیدے کی درستگی کی، عقیدے کی تصحیح کی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ نماز کا وجوب بعد میں آیا، روزے کا وجوب بعد میں آیا، شراب کی حرمت بعد میں آئی، اور اکثر احکام دین کے اکثر احکام مدینے میں آئے ہیں۔ مکہ میں بہت کم چیزیں ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہوئی ہے مدینے میں آ کے، روزہ واجب ہوا ہے مدینے میں آ کے، شراب کی حرمت آئی ہے مدینے میں آ کے۔ مکہ میں شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا، یہ احکام تدریجی آئے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام نے آ کر لوگوں کے عقیدے کو درست کیا ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ درست ہوگا اور جب انسان موحد ہو جائے گا اور خداوند عالم کے وجود کا قائل ہو جائے گا، اور پھر صفات الہیہ کا جب وہ قائل ہوگا کہ یہ وہ ذات کہ جو بے نہایت قدرت رکھتی ہے، بے نہایت علم رکھتی ہے، اور وہ ذات غنی مطلق ہے، تو پھر انسان اس ذات کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائے گا، پھر اس کے احکام کو بھی قبول کرے گا۔ لہذا پہلے ذات کو تو شناخت ہو، پہچان ہو، ذات کی معرفت ہو، اور اگر ذات کی معرفت نہیں ہوگی خب ایسا انسان خداوند عالم کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا۔ لہذا اسلام نے سب سے پہلے آ کر اعتقاد کی تصحیح کی، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور قرآن نے 3 چیزوں کی طرف بہت اہمیت دی ہے، 3 چیزوں کی طرف، اور وہ 3 چیزیں آغاز اور اختتام اور پایان، کسی چیز کا اختتام، اور پھر آغاز یعنی یوں کہیں کہ مبدا، کہ جہاں سے اس عالم کا یہ انسان کا جو آغاز ہے مبدا، اور معاد کہ انسان کا انجام، اور پھر اس مبدا اور معاد کے درمیان جو راستہ ہے، یہ 3 چیزیں کہ جس کو امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ فرمایا رحم اللہ امرأن اعد لنفسہ واستعد لرمسہ وعلم من این وفی این وإلی این۔ خدا رحم کرے ان ایسے انسان پر کہ جو ان 3 سوالوں کے جوابات جانتا ہو، جس کو علم ہو اور جانتا ہو، معرفت رکھتا ہو کہ وعلم من این، وہ کہاں سے ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہے، مبدا کیا ہے اس کا، انسان کا آغاز کہاں سے ہے، انسان کو علم ہونا چاہیے۔ وفی این، اور وہ ابھی اس حال میں کہاں پہ ہے، اور تیسرا وإلی این، انسان نے کہاں جانا ہے، مقصد کیا ہے، مبدا کیا ہے۔ لہذا جو انسان خدا کے وجود کا قائل ہی نہیں ہے، نہ اس کو اپنے مبدا کا علم ہے، نہ اس کو اپنی معاد اور اختتام کا علم ہے، اور جب انسان کو اپنے مبدا اور معاد دونوں کا علم نہیں ہوگا تو اس دنیا میں جو ابھی بالفعل وہ موجود ہے، تو اس میں اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کوئی مقصد نہیں، اس کو کوئی مقصد نہیں۔ وہ بعض بزرگان کی تعبیر کے مطابق جو ہے وہ ایسے انسان اس گندی نالی کے اس کیڑے کی طرح ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں۔ انسان کو علم ہونا چاہیے، اس کا مبدا، اس کا آغاز کہاں سے ہے، اس کا اختتام کہاں پہ ہے، اور اس درمیان میں جو اس عالم میں انسان بالفعل موجود ہے، یہاں پر آ کر اس کا مقصد کیا ہے۔ کیا بے مقصد خلق ہوا ہے انسان؟ کوئی مقصد نہیں ہے کہ 4 دن وہ آئے اس زندگی دنیا میں، کھائے پی اور چلا جائے، ختم۔ یہ زندگی ایک حیوانی زندگی ہے، حیوانی زندگی، کہ وہ اس دنیا میں آتا ہے، چند صباح اس دنیا میں گزارتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بس۔ ایک الہی، ایک انسانی زندگی یہ نہیں ہے، اس کو معلوم ہو۔ اور قرآن نے
ان تینوں سوالوں کا جواب ایک ہی جملے میں بیان فرمایا ہے، ایک ہی جملے میں۔ اور وہ اہم ترین جملہ کہ جب انسان، اور آپ ہمیشہ اس جملے کو دہراتے ہیں کہ انسان جب ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے تو اس وقت یہ جملہ دہرایا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ یعنی میرا مبدا خدا، میں ادھر سے آیا ہوں، و انا الیہ راجعون، اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پس مبدا خدا اور انتہا اور معاد اور انسان کا اختتام وہ خدا کی طرف، اور اس دوران مبدا اور معاد کے درمیان جو انسان ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہی مقصد الہی ہے، مقصد الہی۔ لہذا اس مبدا اور معاد کے درمیان جو چیز ان دونوں کو جوڑتی ہے اس کو رسالت کہتے ہیں۔ یہ رسالت ہے کہ جو مبدا کو معاد سے جوڑتی ہے، یعنی انسان کا راستہ، یعنی وہی رسول گرامی اسلام کا راستہ، اس لیے کہ رسول گرامی اسلام نے آ کر، نبی آ کر، رسول آ کر اس مبدا کو معاد سے جوڑتا ہے، یعنی انسان کے لیے راستے کو معین کرتا ہے۔ بس اس دنیا میں آنے کا مقصد وہی اتباع رسول ہے، جس طرح کہ خداوند عالم نے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ رسول کی اتباع کریں، یہ رسالت ہے جو مبدا اور معاد کو آپس میں جو ہے وہ جوڑتی ہے۔ اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب آپ مدینہ سے اس سفر کے لیے نکلتے ہیں تو آپ نے ایک خط لکھا، البتہ اور بہت سارے امام کے خط ہیں، اہل کوفہ کے نام ہے، اہل بصرہ کے نام ہے، کچھ شخصیات کے نام آپ نے خط لکھے، من جملہ محمد حنفیہ کے نام ایک خط لکھا آپ نے، کہ اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں، وَدَعَ الْحُسَيْنُ بِدَوَاتٍ وَبِيَاسٍ، آپ نے قلم اور دوات آپ نے طلب فرمائی، وَقَتَبَ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ لِأَخِيهِ محمد، اور آپ نے یہ اپنی وصیت اپنے بھائی محمد حنفیہ کو آپ نے یہ تحریر کی، اور آپ نے جو وہ فرمایا هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَىٰ أَخِيهِ محمد المعروف بِابْنِ الحنفیہ، اور یہ میری وصیت ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ اچھا، اس وصیت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام نے سب سے پہلے کس چیز کو آپ نے لکھا، اعتراف کیا، اور اسی سے اہل بیت کی اس روش کو لیتے ہوئے بزرگان اور علماء کے وصیت نامے کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، اسی انداز سے علماء اور بزرگان جب وصیت لکھتے ہیں اپنی، وہ انداز ان کا یہی ہوتا ہے۔ یہ یہاں سے لیا ہے کہ آپ نے وہاں پر جو ہے وہ تحریر فرمایا، ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، خداوند عالم کی توحید کی اور وحدانیت کی آپ نے شہادت دی، تاکہ کل کو لوگ، امام جانتے تھے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، کہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ باغی کے ساتھ جنگ ہے، آپ نے پہلے شہادت تحریر فرمائی اور فرمایا کہ ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر رسول گرامی اسلام اپنے جد کی رسالت کی آپ نے شہادت دی، اور پھر فرمایا کہ جاء بالحق من عند الحق، کہ حق کی جانب سے آئے ہیں رسول گرامی اسلام، اور حق لے کر آئے ہیں، جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ حق ہے۔ اور پھر آپ نے وہ اعتقادات، اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک مومن کا جو اعتقاد ہونا چاہیے، اب یہاں سے آپ ملاحظہ کریں، خداوند عالم کی وحدانیت کی شہادت، رسول گرامی اسلام کی رسالت کی شہادت، اور پھر جو ہے وہ آپ نے لکھا کہ وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حق، جنت اور نار حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ فقط ایک جو ہے وہ وعدہ کیا گیا ہو اور اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، فرمایا حق ہے، جنت بھی حق ہے اور نار بھی حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور ایک دن وہ قیامت کا دن جو ہے وہ آنے والا اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، قیامت نے اور معاد نے جو ہے وہ آنا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور پھر خداوند عالم تمام لوگوں کو قبور سے جو ہے وہ اٹھائے گا اور مبعوث کرے گا۔ اور یہ شہادت دینے کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ لکھا کہ
وَأَنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ یہ جملہ جو اکثر جو ہے وہ آپ سنتے ہیں، یہ آپ نے جو فرمایا کہ میں وہ ظلم کے لیے، شر برپا کرنے کے لیے میں نہیں نکل رہا، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، یہ معروف جملہ۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے شہادت دی خدا کی توحید کی، رسول گرامی اسلام کی رسالت کی، اور قیامت کی، معاد کی، جنت کی، اور اسی طرح جہنم کی، اپنی شہادت۔ پہلے عقیدے کو آپ نے بیان کیا، اور ایک مومن کا جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ عقیدوں کو بیان کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے اس مدینے سے سفر کرنے کا جو مقصد تھا، آپ نے اس مقصد کو جو ہے وہ بیان کیا۔ لہذا عزیزاً، یہ اعتقاد کا اور انسان کی ایمان اور جو انسان کا باور ہے، جس کو انسان جو ہے وہ بعنوان ایک عقیدے کے اختیار کرتا ہے، یہ انسان کی زندگی میں نہایت اہم ہے۔ اور پھر یہ عقیدہ انسان کا صحیح ہونا چاہیے، وہ ہم نے اس کے مقدمات جو ہے وہ پہلے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں۔ یہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور پھر خداوند عالم کی ذات پہ جو عقیدہ ہے، پھر صفات الہیہ پر جو عقیدہ ہے، کہ انشاءاللہ آئندہ ہم وہ عرض کریں گے اور بیان کریں گے آپ عزیزان کی خدمت میں ان عقیدے کے ثمرات کیا ہیں انسان کی عملی زندگی میں، اس عقیدے کے ثمرات کیا ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے کہ انسان خدا کا انسان کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے، اور انسان کا خدا کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہونا چاہیے، کہ وہ تاکہ بالکل جو ہے وہ آپ کے ذہن خالی و ذہن نہ آپ رہیں۔ خدا کا انسان کے ساتھ ربط وہ محبت، رفاقت اور رحمت کا تعلق ہے، وہ رحمت الہی کا۔ خدا اس قدر رحیم ہے، خدا اس قدر اپنے بندوں سے وہ محبت رکھتا ہے کہ اصلاً کسی چیز سے قابل مقایسہ نہیں، کسی چیز سے۔ لہذا یہ عقیدہ جو ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ عقیدے کے آثار ہیں انسان کی عملی زندگی میں، انسان کے اندر توکل پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر حسن ظن پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر وہ رضایت و خوشنودی پیدا ہوتی ہے، انسان کے عملی زندگی میں اس کے آثار ہیں۔ یہ توحید فقط جو ہے وہ، اور توحید کی بھی آگے قسمیں ہیں، توحید نظری ہے، ایک توحید عملی ہے، تو اس نظریے کے انسان پر وہ عملی زندگی میں آثار ہیں۔ فقط ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم کی ذات کی، اس کی وحدانیت کے فقط جو ہے وہ ہم قائل ہو جائیں اور انسان کی اپنی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ عزیزاً، آثار ہیں، پوری زندگی ان آثار سے بری ہے اس عقیدے کے نتیجے میں، کہ وہ انشاءاللہ آئندہ تفصیلاً جو ہے وہ ایک ایک چیز کو ہم جو ہے وہ عرض کریں گے۔ ہشام ابن حکم کے دیسانی نامی شخص ہے، ملحد ہے، جو خداوند عالم کے وجود کا قائل نہیں ہے، کمیونسٹ ہے، لا دین، اور جو خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے۔ اس کا جناب ہشام کے ساتھ کسی مسئلے پر مناظرہ ہوا، اور اس نے ایک سوال کیا کہ ہشام ابن حکم اس سوال کا جواب دینے سے قاصر رہا، جواب نہ دے سکا۔ ہشام پریشانی کے ساتھ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس دیسانی ملحد کا وہ سوال امام کی خدمت میں عرض کیا، یا ابن رسول اللہ، کہ کیا خداوند عالم کے دیسانی اس ملحد نے یہ سوال کیا، میں اس کے جواب سے جو ہے وہ قاصر رہا، جواب نہیں دے سکا۔ اور سوال کیا کہ کیا خداوند عالم وہ اس پورے جہان کو، جو جہان اتنا بڑا جہان ہے، نہ چھوٹا ہو، ایک انڈے میں اس کو بند کر دے، نہ انڈا بڑا ہو نہ جہان چھوٹا ہو، تو کیا خدا اس پر قادر ہے؟
اچھا، امام نے جب دیکھا کہ اس دیسانی ملحد کا یہ سوال ایک سطحی سوال ہے، سطحی، وہ کسی علمی اور وہ گہرائی پر مبنی یہ سوال نہیں ہے، امام نے اس کے مطابق جواب دیا، اس کی فکر کے مطابق جو ہے وہ جواب دیا، فرمایا کہ ہاں خداوند عالم قادر ہے، قادر ہے۔ عرض کیا کہ کیسے؟ کہ نہ جہان چھوٹا ہو وہ اور نہ انڈا بڑا ہو۔ آپ نے ہشام سے فرمایا کہ ہشام ذرا وہ تم باہر دیکھو اور مجھے بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو۔ ہشام نے تھوڑا سا تأمل کیا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، تأمل کرنے کے بعد عرض کی یا ابن رسول اللہ، میں آسمان دیکھ رہا ہوں، زمین دیکھ رہا ہوں، یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تم نے کس چیز کے ذریعے دیکھا؟ کہا یا ابن رسول اللہ، اپنی آنکھوں کے ذریعے۔ تو امام نے فرمایا ان الذی قدر ان یدخل الذی تراہ العدسہ، وہ ذات جو قادر ہے اس بات پر کہ تمہارا یہ آنکھ کا یہ ڈھیلا اور یہ عدسہ کہ جس میں اتنے بڑے جہان کو سمو دیا ہے، اور تم نے اتنے بڑے جہان کو اپنے ان چھوٹی آنکھوں کے ذریعے دیکھ لیا ہے، اور خدا نے اس میں سمو دیا ہے، یا اس سے بھی کمتر چیز میں سمو دیا ہے۔ قادر ان یدخل الدنیا کلھا البیضا لا تصغر الدنیا ولا تکبر البیضا، خدا قادر ہے کہ وہ اتنے بڑے جہان کو پھر ایک انڈے میں سمو دے۔ خب اتنی بڑے جہان کو ایک آنکھ میں اس نے سمو دیا ہے، تو کیا وہ قادر نہیں ہوگا؟ خب ایک سطحی سوال تھا، اس کا جواب امام نے دے دیا، خداوند عالم قادر علی الاطلاق ہے۔ لیکن یہی سوال اسی دن یا کچھ دنوں کے بعد یہی سوال لے کر جناب عمر ابن عزینہ، یہ ایک دقیق اور اہل علم بافکر انسان، عمر ابن عزینہ یہی سوال لے کر امام کی خدمت میں آتے اور یہی سوال کیا امام سے۔ امام نے فوراً جو ہے وہ فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی لا ينسب الی العاجز، خدا عاجز نہیں ہے، خدا عاجز نہیں ہے، قادر علی الاطلاق ہے، لیکن والذی سألتنی لا یکون، لیکن تم نے جو سوال کیا ہے یہ نہ ہونے والا ہے۔ یہ علمی، امام نے اس نے علمی دیکھا کہ یہ ظرفیت رکھتا ہے، لہذا علمی جواب دیا، فرمایا کہ والذی سألتنی لا یکون، جو تم نے سوال کیا ہے یہ ممتنع ہے، محال ہے، محال ہے۔ میں سادہ سا عرض کروں کہ اگر آپ ایک بوتل کو اچھی طرح اس کا منہ بند کر کے آپ سمندر میں پھینک دیں، 100 سال پڑی رہے وہ بوتل، کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ اندر سے خالی خالی ہوگی۔ تو آپ کیا اس سمندر کو آپ کہیں گے کہ تم جو ہے وہ بخیل ہو؟ تم بخیل ہو، تم ایک بوتل کو نہیں پر کر سکے، ایک بوتل کو نہیں پر کر سکے، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمندر بخیل ہے؟ نا، بخیل نہیں ہے۔ اس بوتل میں، اس حالت میں بوتل کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سمندر کے فیض کو جذب کر سکے، اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ خداوند عالم قادر ہے، لیکن اس چیز میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خدا کی قدرت اور فیض الہی کو اپنے اندر جذب کر سکے، اس میں نقص ہے، نہ کہ خدا کی قدرت میں، خدا کی قدرت وہ قادر علی الاطلاق ہے، نقص اس میں ہے، یہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے یہ چیز۔ لہذا عزیزاً خداوند عالم کی ذات کو کی شناخت اور پہچان، اور اسی طرح جو ہے وہ خداوند عالم کی وہ صفات کا جاننا۔ امام صادق صلوات اللہ وسلام علیہ اور میں یہ نوجوانوں کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خداوند عالم کے وجود پر اہل بیت نے بہت ساری دلیلیں دی ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، اور بڑی سادہ اور آسان زبان میں، سادہ طریقے سے جو دلیلیں دی ہیں، من جملہ ایک سادہ سی دلیل، لیکن غور و فکر پہ مبنی ہے، وہ غور و فکر پہ۔
ابن ابی الاوجا منکر خدا ہے، ملحد ہے، امام صادق کی خدمت میں آتا ہے، اور امام اس وقت مکہ میں طواف کعبہ آپ فرما رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ امام کو پکار کر کہ اس پتھروں سے بنے ہوئے اس گھر کے گرد آپ چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ کیا فائدہ اس کا؟ امام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ مباحثہ اور مناظرہ شروع ہوا کہ بالآخر خانہ خدا ہے اور خدا کا حکم ہے اور یہ فضیلت، اور وہ تو خدا کا منکر ہے۔ تو امام نے فرمایا کیا تمہیں یقین، فرض کریں اگر کسی شخص کو یقین نہ ہو لیکن احتمال ہو کہ خدا ہے، بلکہ آپ نے جو وہ سادہ مثال جو ہے کہ اگر فرض کریں کہ تم سفر پہ جا رہے ہو اور تمہیں یقین نہیں ہے، راستے میں ڈاکوؤں کا یقین نہیں ہے لیکن احتمال ہے، مثلا جو ہے وہ 100 میں سے 20% آپ جو ہے وہ احتمال دیتے ہیں کہ راستے میں ممکن ہے ڈاکو ہوں، تو آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ جناب راستے میں اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے ہم چلیں، تاکہ اگر 20% جو ہے وہ 20% جو احتمال ہے ڈاکوؤں کا، تاکہ اس کا جو ہم وہ مقابلہ کر سکیں۔ خب انسان اپنے ساتھ جو ہے وہ بندوبست کر کے چلتا ہے، کوئی اسلحہ لے کے چلتا ہے تاکہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ 20% احتمال ہے، 80% جو انسان کو آپ یوں کہیں کہ ظن غالب جو اس کو ہے کہ نہ راستہ انشاءاللہ امن ہے، 20% احتمال ہے۔ اس 20% احتمال کے تحت انسان عقل کہتی ہے کہ تم اپنا بندوبست کر کے چلو، اور اگر فرض کریں کہ ایسا انسان جس نے اس عقل کے وہ احتمال کو اہمیت دی اور اس نے بندوبست کر کے چلا، اور اگر راستہ امن رہا اور انسان خیر و عافیت سے اپنے مقصد اور منزل تک پہنچ گیا، تو کیا اس انسان نے کوئی نقصان کیا، کوئی نقصان اٹھایا؟ یعنی اس نے جو اپنے ساتھ جو بندوبست کیا تھا اسلحے کا یا اور چیز کا، تو اس بندوبست کرنے سے اس کو کوئی نقصان ہوا؟ کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ لیکن اگر وہ فرض کریں کہ وہ 10-20% احتمال کے مطابق وہ بندوبست کر کے نہ چلے اور راستے میں انسان وہ ڈاکو حملہ آور ہوں اور انسان کو نقصان پہنچے، تو کیا ہے اس نے جو ہے وہ نقصان اٹھایا یا نہیں اٹھایا؟ نقصان اٹھایا۔ امام فرماتے ہیں کہ آپ اگر تمہیں یقین بے خدا نہیں ہے، احتمال دو، احتمال 20% کی اس عالم کا ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، عالم ہے، اور وہ دیگر صفات ہیں، اور اتنے انبیاء آئے ہیں اور انہوں نے توحید کے بارے میں، انہوں نے معاد اور قیامت کے بارے میں وہ بیان فرمایا کہ قیامت ہے، انسان نے اعمال کا جواب دینا ہے، تو فرمایا کہ اگر فرض کریں 20% احتمال ہو کہ خدا ہو، دین ہو، قیامت ہو، تو ہم جو اعمال بجا لاتے ہیں، اور یہ اعمال عبادات ہیں، یا مثلا جو ہے وہ جن چیزوں سے خدا نے روکا ہے، دین نے روکا ہے، اور ان منکرات سے انسان دوری اختیار کرتا ہے، اور جبکہ وہ منکرات ایسی چیزیں ہیں کہ اگر دین نہ بھی ہو تب بھی وہ منکر ہیں، کسی کی ناموس کی طرف حملہ آور ہونا یہ انسانیت کے خلاف ہے، عقل کے اور انسانیت کے خلاف ہے، کسی کا مال لوٹنا انسانیت کے خلاف ہے۔ اسی طرح دیگر جو مفاسد ہیں وہ انسان کے اپنی انسانیت اور شرف کے برخلاف ہیں، انسانی شرف کے برخلاف ہیں۔ تو اگر ہم احتمال دیتے ہیں کہ خدا ہے، معاد ہے، دین ہے، تو ہم نے ان وظائف پر عمل کیا اور جن چیزوں سے روکا ہم رک گئے، اور کل کو واقعاً قیامت ہو تو ہم نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا، ہم نے تو کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ اور اگر فرض کریں کہ تم لوگوں نے اور اگر قیامت نہ ہو، فرض کریں قیامت نہیں ہے، اور ہم نے جو اعمال کیے ہیں، تو کیا ہم نے نقصان کیا اپنا؟ ہم نے نقصان نہیں کیا، بلکہ ہم نے جن چیزوں کو چھوڑا تھا، غیبت کو چھوڑا، جھوٹ کو چھوڑا، اور اسی طرح دوسرے جو گناہ ہیں ان کو جب چھوڑا تو ہم نے کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ یہ تو انسانی شرف ہے کہ انسان ان گناہوں میں اور اس کثافت میں انسان مبتلا نہ ہو، تو ہم نے نقصان نہیں کیا۔ بس قیامت ہو تو ہم نے
قیامت کے مطابق دین کے مطابق عمل کیا، اور اگر خدا نہ خاصا قیامت نہ ہو، دین نہ ہو اور قیامت نہ ہو، تو ہم نے دین پر عمل کرنے کی صورت میں کوئی نقصان نہیں اٹھایا۔ اور آپ لوگ جو دین خدا کے، دین کے معاد کے جو قائل نہیں ہو، اگر قیامت ہو پھر کیا ہوگا؟ کیا تم نقصان میں ہوگے یا فائدے میں رہو گے؟ نقصان۔ انسانی عقل احتمال پر، اس لیے کہ اس احتمال پر عقل جو حکم کرتی ہے، اس لیے کہ محتمل، یعنی اگر واقعاً دین ہو اور واقعاً قیامت ہو، وہ محتمل قوی ہے، لہذا عقل جو ہے وہ حکم کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے وہ دلیلیں، یہ فقط ایک احتمال کے عنوان سے جو خدا اور رسول کو، دین کو نہیں مانتا، ایک احتمال بھی اگر ہو تب بھی انسان وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ خوب عزیزان، وہ وقت نہیں ہے کہ میں مزید اس میں جو ہے وہ عرض کروں، اور فقط جو ہے وہ ایک جوان کی خدا شناسی آپ عزیزان کے، پہلے بھی شاید میں نے اس کو عرض کیا ہو، اس جوان کی خدا شناسی کو آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک جوان رسول گرامی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، اور رسول خدا نے فرمایا، نام پہلے پوچھا اور پھر فرمایا کہ اے جوان، تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے یا اپنے آپ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ سے۔ پھر فرمایا کہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے والدین سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ سے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے؟ یہاں پر وہ جوان اس نے تأمل کیا، رک گیا، اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ سے بھی محبت ہے تو وہ خدا کی وجہ سے ہے، وہ خدا کی وجہ سے ہے۔ رسول خدا نے اصحاب کی طرف رخ کیا، فرمایا اس جوان جیسی شناخت پیدا کرو، اس جوان جیسی شناخت پیدا کرو۔ خوب عزیزاً، یہ شناخت، علیکم السلام، یہ شناخت خدا کی، توحید کی اور صفات الہیہ کی شناخت کہ انشاءاللہ اس کے جو ہے وہ آثار آئندہ انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے، نہایت اہم آثار ہیں، نہایت اہم آثار انسان کی عملی زندگی میں اس کے آثار۔ لیکن ہم کیسے شناخت کریں اپنے بارے میں کہ مجھے خدا کی معرفت ہے، اور اگر ہے تو اس کا مرحلہ درجہ کیا ہے، میری معرفت کس درجے میں ہے؟ انسان اپنا جو ہے وہ امتحان تو لے، اپنے آپ کو پہچانے تو صحیح کہ بالآخر اس کی معرفت اگر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو پھر کس درجے کی معرفت ہے۔ اور اس کی بہت ساری علامات ہیں کہ وہ ایک دو علامات جو ممکن ہو سکا وہ آپ عزیزان کی خدمت میں وہ عرض کریں کہ پہلی علامت جو روایات میں ذکر ہوئی ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت، عزیزاً پہلی علامت خوف خدا، ایمان، خدا پر ایمان اور خدا کی شناخت اور پہچان کی پہلی علامت خوف خدا۔ اگر انسان کے اندر خوف خدا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور اگر خوف خدا ہے تو ایمان ہے۔ اب کس درجے کا ایمان ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ من کان باللہ عارفا کان من اللہ خائفا، جو خدا کی معرفت رکھتا ہے وہ اس کو خدا سے خوف، وہ خدا کا خوف کھاتا ہے، خدا کا خوف۔ اب جتنا خوف ہوگا اتنی ہی معرفت ہوگی، جتنا خوف ہوگا معرفت اتنی ہوگی۔ اگر انسان کو خوف، خدا کا خوف ہے لوگوں کے سامنے، خلوت میں خدا کا خوف نہیں ہے، وہ ایک کام جو انسان لوگوں کے سامنے نہیں کرتا لیکن خلوت میں جب ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، وہ معصیت کرتا ہے، وہ معصیت کرتا ہے، تو پھر انسان کا خوف جو ہے وہ کس حد تک ہے آپ خود اندازہ کر لیں۔ انسان کے اندر خدا کا خوف وہ اسی حد تک ہے کہ لوگوں کے سامنے رسوائی سے، وہ لوگوں کی رسوائی سے ڈرتا ہے لیکن خداوند عالم کے سامنے رسوائی سے نہیں ڈرتا، معصیت کے ارتکاب کرتے۔ خوف خدا، عزیزاً خدا سے خوف، البتہ کوئی انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے کہ اس عالم کا محور اور بنیاد اور خلقت من جملہ خلقت انسانی کی
اور اس عالم کی خلقت کی بنیاد محبت پر ہے، محبت الہی پر ہے۔ خداوند عالم اس قدر اس عالم سے اور یعنی اس انسان سے محبت کرتا ہے کہ آپ ملاحظہ فرمائیں سورہ علق میں خلق جو ہے وہ کہ فرمایا کہ خلق الانسان علمہ البیان الرحمن، الرحمن، ہاں رحمان سے شروع جو ہے وہ الرحمن خلق الانسان علم البیان، رحمت سے اس عالم کی خلقت ہوئی ہے، انسان کی خلقت بھی رحمت پر مبنی ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ پھر خدا سے خوف کس چیز کا کرے؟ خدا کی معصیت کا، خدا کی نافرمانی کا انسان کو خوف ہونا چاہیے۔ وہ ذات جو اس قدر انسان سے محبت کرتی ہے تو پھر جو ہے وہ اس انسان کو ایسی ذات کی معصیت اور ایسی ذات کی نافرمانی سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ جہاں پر خدا کی رحمت ہے وہاں پر خدا کا غضب بھی ہے۔ اچھا، یہ غضب الہی بھی انسان کے حق میں ہے، خدا کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ہماری یہ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ ہماری عبادات کا نہ خدا کو کوئی فائدہ ہے، اور خدا نہ خاصہ کوئی انسان معصیت کرتا ہے تو اس سے خدا کو کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان خود انسان کا ہے۔ قیامت کے دن اگر انسان کسی معصیت پہ اگر اس کو کوئی عذاب ملتا ہے، اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اگر اس کو سزا ملتی ہے، یہ بھی محبت الہی ہے، یہ بھی محبت الہی ہے۔ یہ سزا جو انسان کو محبت الہی کا نتیجہ ہے تاکہ انسان پاک ہو سکے، پاکیزہ ہو سکے۔ جبرائیل ایک دن رسول گرامی اسلام کی خدمت میں آئے، سلام عرض کیا، رسول خدا نے فرمایا کہ اے میرے بھائی جبرائیل، یہ حدیث جناب مرحوم مجلسی نے بہار جلد نمبر 27 میں جو ہے وہ کہ 13 حدیثیں جو ہے اس ضمن میں آپ نے بیان فرمائیں کہ آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ اے میرے بھائی جبرائیل، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مومن قبر میں کس حال میں ہے اور گناہگار انسان قبر میں کس حال میں ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ البتہ یہ تاریخ میں اور گزشتہ انبیاء میں اس طرح جو ہے وہ بہت سارا ہوا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اسی طرح وہ ارواح کو حاضر کرتے تھے ایک قالب مثالی میں، جس میں مثالی میں حاضر کرتے تھے اور ان سے سوال و جواب کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، رسول گرامی اسلام نے بھی جبرائیل سے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہے وہ کہ قبر میں وہ برے انسان اور اچھے انسان، نیک انسان کس حالت میں ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ بقی تشریف لائیں۔ بقی میں آئے، 2 قبروں کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ یہ ایک قبر ایک نیک انسان کی ہے، یہ دوسری قبر گناہگار کی ہے۔ پھر جب آپ نے فرمایا دونوں کو حاضر کرو، جناب جبرائیل نے پہلے نیک انسان کو حاضر کیا۔ وہ نیک انسان حکم الہی سے قبر سے آتا ہے رسول گرامی اسلام کی خدمت میں اور سلام جو ہے وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میرا آپ پر سلام ہو۔ جب وہ قبر سے باہر آیا تو آپ نے دیکھا کہ اس مومن کے نور سے پورا بقی روشن ہو گیا ہے، پورا بقی روشن۔ آپ نے وہ حشاش بشاش چہرے کے ساتھ اور عرض کرتا ہے کہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، خدا کی حمد کہ جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، جو خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا خدا نے اس کو پورا کیا۔ رسول گرامی اسلام نے اس سے پوچھا کہ برزخ میں تم خدا سے کیا چاہتے ہو، خدا سے کیا چاہتے ہو برزخ میں؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ جلدی قیامت برپا ہو تاکہ ہم وہ قیامت میں اور جنت کی نعمات کو میں جلدی داخل ہو سکے، اس لیے کہ اس قبر میں اور عالم برزخ میں جو وہ نعمات الہیہ سے ہم متنعم ہیں، اگر یہ اس قدر ہیں تو جنت میں کیسی نعمات ہوں گی۔ ہم چاہتے ہیں جلدی جنت میں جائیں، قیامت برپا ہو۔ یہ اپنی قبر میں واپس جاتا ہے، دوسرے شخص کو وہ اٹھایا جاتا ہے اور یہ شخص جو ہے جب وہ قبر سے نکلتا ہے تو واہ حسرتا کی صدائیں بلند کرتا ہے، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ قرآن میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سورہ زمر آیہ نمبر 56 میں
کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، قیامت کے دن جو ہے وہ لوگ حسرت کریں گے اور کہیں گے کہ افسوس کہ ہم نے کوتاہی کی، کاش ہم رسول خدا کی اتباع کر لیتے، کاش ہم رسول خدا کی وہ حکم کی پیروی کرتے۔ وا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہم نے خدا کی نافرمانی کی اور خدا کی اطاعت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں ہوئے۔ وا حسرت، اور یہ بھی ایک بہت پیاری بحث ہے کہ انشاءاللہ وقت ہوا کبھی تو وہ تفصیلی یہ بھی کہ قیامت کے نام ہیں، تقریباً جو ہے وہ 70 نام قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، مختلف نام، اور یہ مختلف، قیامت ایک ہی حقیقت ہے لیکن اس کے نام مختلف ہیں، مختلف اس کی خصوصیات کے اعتبار سے، یوم الحسرہ، یوم القیامہ، اور بہت سارے نام ہیں۔ تو قیامت کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے، حسرت کا دن ہے، حسرت کا دن۔ انسان کن چیزوں پہ حسرت کرے گا قیامت کے دن؟ ہاں وہ تفصیلی بات ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اس سے کہ برزخ میں تمہاری کیا دعا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہماری دعا ہے کہ قیامت برپا نہ ہو، قیامت برپا نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ برزخ اور قبر میں جو عذاب ہے اگر یہ اس قدر سخت ہے تو قیامت میں کیسا ہوگا؟ لہذا عزیزان، جس انسان میں جس قدر خدا کی معرفت ہوگی، خوف خدا بھی اتنا ہی ہوگا، خوف خدا بھی اتنا خوف۔ لہذا اسی بنا پر آپ ملاحظہ کریں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، رسول گرامی اسلام اور اہل بیت، کہ وہ اوج معرفت پہ تھے، اوج معرفت پہ، جب اوج معرفت پہ تھے لہذا خوف خدا کے عنوان سے بھی اس اوج پہ تھے۔ رسول گرامی اسلام کی وہ بھی حدیث جو ہے وہ تفصیلی ایک جو ہے وہ ہم نے ایک مرتبہ بیان کی تھی، تفصیلی حدیث جو ہے وہ کہ رسول گرامی اسلام کہ رات کی تاریکی میں بستر سے اٹھتے ہیں اور جس گھر میں جس حجرے میں تشریف فرما تھے وہ ام المومنین جو ہیں وہ دیکھا کہ رسول خدا بستر پر نہیں ہیں، جستجو میں نکلتی ہیں، تمام حجروں میں دیکھتی ہیں رسول خدا نہیں ہے، اور پھر دیکھتی ہیں صحن میں کہ ایک کونے میں ایسے جس طرح ایک ابا زمین پہ پڑی ہے، قریب جاتی ہیں اور سنتی ہیں رسول گرامی اسلام خدا کی بارگاہ میں گریہ کنا یہ عرض کرتے ہیں الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا۔ عزیزاً یہ رسول گرامی اسلام، یہ پورا عالم جن کے وجود کے صدقے میں یہ پیدا ہوا ہے، وہ خدا کے حضور یہی دعا کرتے ہیں الہی لا تک، خدایا مجھے ایک لمحے کے لیے مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ، ایک لمحے کے لیے مجھے میرے حال پہ مت چھوڑ۔ اور جب جناب ظاہراً یہ حدیث جو ہے وہ جناب ام سلمہ سے ہیں کہ جو ہے وہ کہ جناب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ایسی دعا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کیوں نہ کروں، اس لیے کہ میرے بھائی یونس کو خداوند عالم نے ایک لمحے کے لیے ان کے حال پہ چھوڑا اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ آپ قرآن میں ملاحظہ کریں، قرآن میں ملاحظہ کریں، ایک لمحے کے لیے حضرت یونس، اور وہ کوئی گناہ بھی نہیں کیا، ترک اولا ہوا، ترک اولا پہ وہ ایک لمحے کے لیے جب ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا کہ قرآن نے کہ مچھلی نے اس کو نگل لیا، اور قرآن اور خداوند عالم فرماتا ہے کہ اگر تسبیح نہ کرتے حضرت یونس کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر یہ تسبیح نہ کرتے تو تا روز قیامت یہیں پر ان کو زندہ نہیں رکھتا، یہیں پر حضرت یونس۔ لہذا انسان کے اندر جتنی معرفت ہوگی خوف خدا بھی اتنا ہی ہوگا، اور اگر خوف خدا نہیں ہے عزیزان، پھر اپنے ایمان میں، پھر اپنے خدا پر وہ اعتقاد میں ہم تھوڑی سی اور مزید تحقیق کریں، ایمان قوی ہوگا، خوف خدا قوی ہوگا۔ خوف خدا جب انسان میں زیادہ ہوگا پھر انسان ایسا انسان کہ جس ذات سے محبت ہے پھر اس ذات کی نافرمانی سے انسان ڈرتا ہے کہ اس ذات کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہ عزیزاً پہلا جو ہے وہ اثر ہے، پہلا اثر، اور دوسرے بھی کچھ آثار ہیں کہ وقت نہیں ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آثار جو ہیں وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے، اور وہ معرفت الہیہ، اور یہ دعا ہمیشہ جو پہلے بھی میں نے آپ عزیزان کی خدمت میں وہ یہ دعا پیش کی تھی
کہ معصوم سے فرمایا کہ کثرت سے آخر الزمان میں کثرت سے یہ دعا کریں، اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ خدایا مجھے تو اپنی معرفت عنایت فرما، اس لیے کہ جب خدا کی معرفت نہیں ہوگی رسول خدا کی معرفت نہیں ہو سکے گی۔ اور رسول خدا کی معرفت عنایت فرما، اور اگر خدایا تو نے مجھے رسول خدا کی معرفت عنایت نہیں کی تو مجھے وہ اہل بیت کی اور حجت الہی کی، امیر المومنین کی، امام زمان کی مجھے معرفت نہیں ہو سکے گی، اور خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت عنایت فرما، اس لیے کہ اگر انسان کو اپنی حجت کی اور امام کی معرفت نہیں ہوگی ایسا انسان اپنے دین سے گمراہ ہو جائے گا، ایسا انسان منحرف ہو جائے گا۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہم سب کو یہ معرفت عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صل علی محمد المصطفیٰ، اللہم صل علی علی المرتضیٰ، اللہم صل علی فاطمة الزہراء، اللہم صل علی الحسن المجتبیٰ، اللہم صل علی الحسین الشہید بکربلاء، اللہم صل علی علی بن الحسین، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی جعفر بن محمد، اللہم صل علی موسیٰ بن جعفر، اللہم صل علی علی بن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد بن علی، اللہم صل علی علی بن محمد، اللہم صل علی الحسن بن علی، اللہم صل علی القائم المہدی، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، کہ انشاءاللہ خداوند عالم وہ ہم سب کو یہ تقوی عنایت فرمائے۔ اور عزیزان کہ الحمدللہ اور خداوند عالم نے یہ توفیق عنایت فرمائی، اور آپ عزیزان کا بھی شکریہ کہ اس گزشتہ ہفتے بھی آپ عزیزان نے سیلاب زدگان کے لیے وہ ایک اچھی خاصی رقم اور ایک کمک جو ہے وہ آپ لوگوں نے کی ہے، کہ انشاءاللہ خداوند عالم آپ عزیزان کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔ اور ابھی یہ آفات، اس کے آثار جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، بلکہ ابھی تو یہ باقی ہے، اور اس کے وہ آفت کے ختم ہونے کے بعد، سیلاب کے ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ اس کے جو آثار ہیں وہ ایک مدت تک جو ہے وہ آثار جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں، کہ انشاءاللہ آپ عزیزان جو ہیں وہ اسی طرح اپنے مومنین اور مسلمین کے اس مشکل وقت میں آپ انشاءاللہ وہ ان کا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ اپنی مدد سے محروم جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ دوسرا جو ہے وہ عزیزان کہ وہ کثرت سے مجھے، اگرچہ ہم نے یہ احکام ہمارے پاس جو ہے وہ ایک یہی موقع ہمارے پاس وہ ہوتا ہے کہ جس میں ہم احکام کے حوالے سے جو ہے وہ عرض کر سکیں، اور یہ عزیزان جان لیں کہ احکام جو انسان کے لیے جن کا جاننا ضروری ہے، جو انسان کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں، ان کے بارے میں ہر شخص کے لیے اور ہر مومن کے لیے جاننا لازم اور ضروری ہے، اور یہ عذر جو ہے وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا خداوند عالم کی نگاہ میں، کہ خدایا مجھے اس چیز کا حکم نہیں، علم جو ہے وہ نہیں تھا اس کے حکم کا، اور میں نہیں جانتا تھا۔ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ اس شخص کو لایا جائے گا قیامت میں، تو کہا جائے گا کہ اس چیز کو تم نے انجام کیوں نہیں دیا، یا فلاں جو حرام اور جو گناہ تھا تم نے کیوں انجام دیا ہے۔ تو اگر یا تو وہ کہے گا کہ مجھے علم نہیں تھا، تو حکم ہوگا کہ تم نے سیکھا کیوں نہیں، اور اگر کہے کہ مجھے علم تھا تو اسے کہا جائے گا کہ تم نے پھر عمل کیوں نہیں کیا۔ لہذا عزیزاً کسی صورت میں بھی وہ چھٹکارا نہیں ہے،
اور یہ مسائل جو عام زندگی میں انسان کو پیش آتے ہیں ان سب کا جاننا تمام مومنین کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور مجھے کثرت سے جو ہے وہ آغایون نے وہ بیان کیا ہے کہ حتماً جو ہے وہ ان مسائل کو پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ وضو اور طہارت کے جو ہے وہ مسائل ہیں کہ اس لیے کہ تمام عبادات کی بنیاد وہ طہارت پر ہی ہے۔ اگر طہارت صحیح ہوگی، وضو صحیح ہوگا، غسل صحیح ہوگا، تو اس صورت میں انسان کی عبادات، نماز اور دیگر عبادات صحیح ہوں گی، اور اگر وضو اور غسل ہی صحیح نہیں ہوگا تو اس صورت میں انسان کی عبادات جو ہیں وہ درست قرار نہیں پائیں گی، اور انسان اپنی اس ذمہ داری سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ان مسائل کا جاننا تمام کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اس میں اختصار سے جو وہ فقط جو ہے وہ عرض کروں کہ وضو میں پہلے آپ کا وہ اعضائے وضو جو انسان کے چہرہ ہے اور دونوں ہاتھ ہیں اور دونوں پاؤں کے جن کا مس کرنا ہے، یہ پہلے پاک ہونے چاہیے، انسان اس کو پہلے پاک جو ہے وہ کرے۔ اور پاؤں کا دھونا پہلے لازم نہیں ہے، ہمارا فقہ اہل بیت میں پاؤں کا دھونا یہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ اکثر لوگ جو ہے اس کا علم نہیں رکھتے، پاؤں کو حتماً دھوتے ہیں، پاؤں کا دھونا واجب نہیں ہے، پاؤں کا مسح کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاؤں نجس ہیں، پلید ہیں، جس صورت میں پہلے آپ پاؤں کو دھوئیں، اور دھونے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے پاؤں پاک ہو سکیں، اور پاک کرنے کے بعد وہ گیلا پاؤں جو ہے اس کو خشک کر لیں، اس لیے کہ گیلے پاؤں پر مسح جائز نہیں ہے، باطل ہے وضو۔ اگر کوئی شخص گیلے پاؤں پر مسح کرے گا تو اس کا وضو باطل ہوگا۔ لہذا پہلے جو ہے وہ اگر پاؤں نجس ہے اس کو پہلے دھو لیں، پاک کر لیں اور اس کو خشک کر لیں، خشک کرنے کے بعد آپ وضو شروع کریں۔ وضو میں نیت جو ہے وہ وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، اگر آپ ریڈی میڈ نیت جو ہے وہ، البتہ ان الفاظ کا زبان پر لانا یہ کوئی لازم نہیں ہے، فقط ارادہ، کیونکہ نیت کا تعلق انسان کے قصد و ارادے سے ہے۔ ارادہ میں وضو کر رہا ہوں اور خدا کے لیے قربتاً الی اللہ کر رہا ہوں، یہ ارادہ دل میں، اور آپ وضو شروع کریں۔ البتہ یہ نیت جو ارادہ ہے وہ چہرہ، البتہ پہلے 3 بار کلی کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، استنشاق کرنا، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لہذا کیا جائے، مستحب پر بھی عمل کیا جائے۔ اور پھر اس کے بعد وضو جو شروع ہوتا ہے وہ چہرہ دھونے سے شروع ہوتا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ ایک ہی ہاتھ سے آپ چلو پانی جو ہے وہ چلو میں پانی لیں، اور پیشانی میں بال اگنے کی جگہ جہاں وہاں سے آپ ڈالیں، اور اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیں، اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے وہ دھوئیں، اور اتنا چہرہ جو ہے وہ جو ان 2 انگلیوں کے درمیان میں آ جائے اتنا چہرہ دھونا واجب ہے۔ البتہ سائڈ سے جو ہے وہ تھوڑا سا اضافی بھی آپ دھوئیں تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ میں نے اپنا چہرہ صحیح طریقے سے دھویا ہے وضو میں۔ خوب آپ جو ہے وہ 2 مرتبہ پانی ڈالیں، 2 مرتبہ دھو لیں، دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ آپ 1 مرتبہ پانی ڈالیں اور پورے چہرے پہ اس کو پھیلا دیں، پھر دوسری مرتبہ آپ پانی ڈالیں، پورے چہرے پہ پھیلا دیں، بس یہ چہرے کا دھویا ہے۔ نیت کے بعد پھر جو ہے وہ آپ نے دائیں بازو کو دھونا ہے، کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سرے تک۔ البتہ بعض آغایون جو ہیں وہ چونکہ پہلے ہاتھ دھوئے ہوتے ہیں اور ہاتھ گیلے ہوتے ہیں، لہذا وہ بے احتیاطی کرتے ہیں کہ کوہنی پر پانی ڈالا اور یہاں تک ہی دھوتے ہیں، یہاں تک ہی نہ، یہ جو آپ نے پانی ڈالا ہے کوہنی پر، اس کو پورے ہاتھ اور انگلیوں کے آخری سرے تک، البتہ انگوٹھی وغیرہ اس کو پہلے اتار لیں، تو پورے وہ اس کو انگلیوں کے سرے تک اور انگلیوں کے اندر بھی وہ پانی جو ہے وہ تری پہنچنی چاہیے، اور جو ہے وہ البتہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف یہ واجب ہے، اور اگر کوئی شخص عمدن نیچے سے اوپر کی طرف وہ مس کرے اور دھوئے اس کا وضو باطل ہے، اور انگلیوں کے سرے تک جو ہے وہ دھوئے، اور اسی طرح جو ہے وہ پھر دائیں ہاتھ میں چلو میں پانی لے اور اپنی بائیں کوہنی پر ڈالے اور پورے جو ہے وہ ہاتھ کو انگلیوں کے آخری سرے تک اس کو دھوئے۔ یہ چہرے اور بازوں کا دھونا جو واجب ہے وہ ادا ہو چکا ہے۔ اب جو ہے وہ یہی جو بازو آپ نے بایاں بازو دھویا ہے اور یہ ہاتھ جدا کر لیے ہیں، یہی جو ہاتھ پر تری ہے اسی سے آپ نے سر کا مسح کرنا ہے۔ نیا پانی ٹوٹی سے لینا یہ جائز نہیں ہے، اگر کوئی لیتا ہے وضو باطل ہو جائے گا اس کا۔ اسی طرح سے آپ نے سر کا مسح کرنا ہے۔ البتہ سر کا مسح جن کے بال بہت چھوٹے ہیں یا بال نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے سر پہ مسح کریں گے، جلد تک پانی پہنچ جائے گا، لیکن جن کے بال ذرا گھنے ہیں اور اتنے بڑے نہیں ہیں
تو وہ اپنے بالوں کے اوپر ہی مسح کریں گے، جلد تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے۔ اور ہاں جن کے بال بہت بڑے ہیں تو وہ اس صورت میں درمیان میں وضو کرتے ہوئے مانگ کے نکالیں، اور تاکہ جو ہے وہ جلد تک پانی پہنچے، لیکن اگر بال زیادہ بڑے نہیں ہیں تو بالوں کے اوپر مسح کرنا کافی ہے، اس کا وضو صحیح ہے۔ پھر یہی ہاتھ جس سے آپ نے دایاں ہاتھ جس سے آپ نے سر کا مسح کیا ہے، اسی کے ذریعے آپ نے دائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے، انگلیوں کے سرے سے لے کر ٹخنے تک، جوڑ تک جو ہے وہ آپ نے اس کو وہ مس کرنا ہے۔ اور اگر یہ ہاتھ کی تری سر کا مسح کرنے کے بعد گرمیاں ہیں، ہاتھ کی تری خشک ہو گئی ہے، پھر کیا کریں؟ اب پھر تری کو کہاں سے لیں؟ نئی پانی ٹوٹی سے جو ہے وہ تری لے لیں؟ نہ، جو ہے وہ ٹوٹی سے تری لینا جائز نہیں ہے۔ تو وہ داڑھی کا فائدہ جو یہاں پر ظاہر ہوگا، اس حکم الہی کا فائدہ یہاں ظاہر ہوگا کہ وہ اپنی داڑھی سے جو ہے وہ تری کو لیں اور پاؤں کا مسح کریں، پاؤں کا مسح کریں۔ البتہ انشاءاللہ بزرگان جو ہیں وہ متوجہ ہیں، وہ اہل بیت نے، وہ کسی اہل بیت میں سے کسی نے ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے داڑھی جو ہے وہ منڈوائی، وہ حکم شرعی ہے۔ اور خصوصاً جو ہے وہ عدالت میں، فقہی شرعی عدالت میں جو یہ اس سعادت سے محروم ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، اس لیے کہ یہ جو ہے وہ من جملہ جو تمام فقہا نے جس کو لکھا ہے واجب ہے، اور جو ہے وہ منڈوانا حرام ہے شرعی طور پر اور جائز نہیں ہے، نتیجتاً جو اس کی شہادت کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو من جملہ ایک فائدہ جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ یہاں سے کہ داڑھی سے وہ پانی تری لیں اور اپنے دائیں پاؤں کا مسح کریں، اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا مسح کریں۔ اور اگر فرض کریں گرمی کی وجہ سے بائیں پاؤں ہاتھ کی تری بھی خشک ہو گئی ہے تو پھر آپ داڑھی سے تری لیں اور بائیں پاؤں کا مسح کریں۔ صرف جو ہے وہ داڑھی سے، آگے سیستانی کے فتویٰ کے مطابق داڑھی سے جو ہے آپ تری لے سکتے ہیں، اور اوپر بھویں جو ہے وہ اس سے آپ تری نہیں لے سکتے اگر فرض کریں یہاں تری ہو، فقط داڑھی سے آپ تری لے کر دائیں پاؤں اور بائیں پاؤں کا مسح کر سکتے ہیں۔ نیا پانی لینا وہ جائز نہیں ہے، اور مسح بھی جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف جو ہے وہ کیا جائے، اور جو ہے وہ بہتر ہے 3 انگلیاں ملی ہوئی، چوڑائی میں 3 انگلیاں، لمبائی میں 1 انگلی کے برابر لمبائی میں، اتنا مسح جو ہے وہ کافی اور صحیح ہے۔ کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ جو پوچھا جا رہا ہے، یہ تھوڑا سا وہ میں نے اس لیے خود بھی جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، یہ 3 دھون، 2 دھون، پہلی دھون واجب ہے، دوسری دھون مستحب ہے، تیسری مکروہ ہے، تیسری جو ہے وہ نہ کی جائے۔ دھون جو ہے وہ کسے کہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ پانی ڈالیں اور اسی کو پورے چہرے پر پھیلا دیں، اس کو آپ ایک دھون قرار دیں، یہ ایک دھون ہوگی۔ لیکن ایک مرتبہ کوئی شخص جو ہے وہ چلو لیتا ہے پانی کا اور ڈالتا ہے، پھر لیتا ہے ڈالتا ہے، اور پھر 2 مرتبہ ڈال کے پھر اس کو پورے چہرے پر پھیلا کر اس کو ایک دھون قرار دیتا ہے، یہ ایک دھون ہوگی۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ توضیح میں تفصیل سے موجود ہے، لہذا آپ جو ہے وہ بہتر ہے کہ ایک مرتبہ پانی ڈالیں دھونے کی نیت سے، چہرہ دھونے کا، اور پورے چہرے پر پھیلائیں، پھر دوسری مرتبہ لیں، تیسری مرتبہ نہ لیں، سادہ سا جو ہے وہ، تاکہ آپ زیادہ مسائل میں اور اس میں مشکلات میں جو ہے وہ تاکہ آپ نہ پڑ سکیں۔ تو ایک دفعہ پانی ڈالیں اور اچھی طرح پورے چہرے پہ پھیلا دیں۔ جن کی داڑھی بڑی ہے، گھنی ہے، جلد کے نیچے پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، ہاں جن کی داڑھی ہلکی ہے جو ہے وہ، تو اس صورت میں وہ جلد کے نیچے بھی پانی پہنچائیں۔ تو یہ وضو ہے، اور البتہ اور مسائل بھی ہیں، جن آیون کو تھوڑا سا شک و شبہ ہو وہ پوچھ لیا کریں اہل علم سے، جس کو معلوم، لازم نہیں ہے کسی مولوی سے، بزرگان موجود ہیں اور جو ہے وہ جس کو علم ہے، جس کے وضو پر آپ کو اعتماد ہے کہ ہاں اس کا وضو صحیح ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھ لیں۔ غلط کرنے کی بجائے جو ہے وہ پوچھنا بہتر ہے، تاکہ انسان کا وضو صحیح ہو، تاکہ اس کی عبادات اور اس کی بندگی صحیح قرار پائے۔ خدایا بحق امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یار و انصار میں محشور فرما۔ خدایا ہم سب کو اپنی معرفت عنایت فرما، اپنے رسول اور اپنی حجت کی معرفت عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا وہ آثار
جو اس توحید اس معرفت کے جو آثار ہیں خدایا وہ تمام آثار ہم سب کو عنایت فرما خدایا، ہماری زندگیوں کو پاکیزہ قرار دے خدایا، بحق زہرا ہم سب کو اور تمام مومنین کو اور ہماری نسلوں کو تا روز قیامت مخلص ترین شیعہ یعنی امیر المومنین میں سے قرار دے خدایا، ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم فرما خدایا، ہم سب کو دین و دنیا میں کامیابی عنایت فرما خدایا، قیامت کے دن تمام عزیزان اور تمام مومنین کو باب الحسین سے وارد بہشت فرما خدایا، بحق زہرا بحق امام زمان تمام مومنین پر اپنی رحمت خاصہ نازل فرما، وطن عزیز کو استحکام عنایت فرما، اور دشمنان وطن چاہے وہ داخلی ہوں خارجی اگر قابل ہدایت نہیں ہیں خدایا ان کو نیست و نابود فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔